نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم اور معزز سامعین اکرام، جس طرح گزشتہ مجلس میں مذاکرہ ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں، ویسے تو سامعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین چہرہ، اس کے بارے میں تو کوئی الفاظ ہے ہی نہیں۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ اللہ کے محبوب ہیں جن کی صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جن کے صدقے میں ساری کائنات یہ خوبصورت چیزیں، رقم کے اور دل فریب، دلکش چیزیں اللہ بنائی ہیں، جسے دیکھنے سے آنکھ جو ہے انہی پر ٹھہر جاتی ہے، ہٹتی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، طفیل میں بنایا ہے۔ تو اندازہ لگائیں جن کے صدقے میں اتنی خوبصورت چیزیں بنی ہیں، اتنے دلکش نظارے بنے ہیں، یہ بہترین سینریاں، یہ بہترین دل کو لبھانے والی جو ہے پھولیں اور رقم کی چیزیں، جن کے اوپر سے جو ہے آنکھ ہٹتی نہیں ہیں، تو جن کے صدقے میں یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اتنی خوبصورت ہیں، تو جن کے صدقے میں بنائی ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام صلاۃ والسلام کے حسنوں کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہتھیلیوں پر چھری چلا لی تھی۔ واقعہ کیا ہے کہ جب زلیخا کو مصر کی عورتیں طعنہ دینے لگی کہ ایک معمولی سی مرد کے لیے اپنا آپا کھو دی، فلاں اس طرح کی طعنے کی باتیں کرنے لگی، جب زلیخا علیہ السلام تک جو ہے یہ بات پہنچی، تو زلیخا تب یہ جب بات پہنچی تو اس نے کیا کیا کہ جو ہے اپنی تمام جو عورتیں مصر کی تھیں ان کو ایک جگہ جمع فرمایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو ہے آپ یہاں سے گزریں۔ جیسے ہی جو ہے ان کا حکم تھا، جو مصر کی عورتیں سب ان کے ہاتھ میں کیا کیا کہ ایک سیب جو ہے یا کوئی پھل ہاتھ میں دے دی اور چاقو ہاتھ میں دی کہ اس کو کاٹتی رہے، اور وہ جب اس کے درمیان میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہاں سے گزرے، تو جیسے یوسف علیہ السلام کا گزرنا تھا، ان کے حسن کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کی عورتیں نے کیا کیا، وہ پھل کاٹتے کاٹتے جو ہے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنی ہتھیلیاں کاٹ لیے، انہیں احساس تک نہیں چلا۔ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ہے وہ مصر کی عورتیں نے تو یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنی ہتھیلیاں کاٹ لی تھی۔ اگر میرے سرکار کا، میرے شوہر کا، میرے سرکار کا، میرے آقا کا اگر حسن دیکھ لیتے تو جو ہے یہ ہتھیلیوں پہ چھریاں نہیں ہوتی، دلوں پہ چھریاں چلا لیتی اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ فرمایا کہ جو ہے شاعر کہتا ہے کہ بن دیکھے عالم جو ہے یہ ہے، تو جو ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ بن دیکھے ہی ہر کوئی فدا ان پر، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت رہے ہوں گے، اس کے تو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہماری رہبری کے لیے، ہماری اتباع کے لیے، ہمیں ان کے نقش و قدم کو اپنانے کی ایک حقیر کوشش کے لیے جو ہے مذاکرے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان کے صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جو ہے ان کی ایک جو ہے ادا سے ہمیں محبت نصیب فرمائے، کیونکہ اصل چیز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت ہے۔
ہاں تو فرمایا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا حلیہ مبارک کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں جو ہے یہ جو ہے لمبی کلائیاں تھیں اور مضبوط تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو ہے ہتھیلیاں جو ہے کشادہ تھی، پھیلی ہوئی تھیں، اور ہتھیلیاں اور پیر جو ہے یہ پرگوشت تھے، کہ مضبوط تھے. اور فرمایا کہ اسی طرح انگلیاں جو ہے ان کی جو ہے ایک دم جو ہے ٹیڑھی میڑھی نہیں تھی، سیدھی تھی، سیدھی سیدھی انگلیاں تھی، اور لمبی انگلیاں بھی لمبی تھی. اور اسی طرح پاؤں میں جو ہے پاؤں کے تلوے جو ہے وہ گہرے تھے، اور پاؤں میں جو ہے اتنا اتنے صاف اور شفاف ہوتے کہ جس کی وجہ سے پاؤں پر پیر پانی نہیں ٹھہرتا، ڈھل جاتا تھا. اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، داڑھی مبارک جو ہے وہ جو ہے خوبصورتی کے ساتھ بنی بنائی ہوئی تھی. اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جو ہے وہ آلریڈی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے وہ شیپ دی ہوئی داڑھی ہوئی تھی. اس کی وجہ سے حضرت ابو بکر، ہم نے سنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جو ہے داڑھی کو شیپ بناتے، کیونکہ جو ہے یہ کلے پر جو ہے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بال نہیں تھے، تو اس کے لیے وہ شیپ بناتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں کے بال کو نہیں نکالتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال نہیں نکالا ہے، کہ آلریڈی جو ہے ان کا چہرہ بنا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالوں کو یوں ہی رکھتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چہرہ بناتے تھے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جو ہے یہ گھنی داڑھی تھی، اور جو ہے بنی بنائی ہوئی جو ہے خوبصورتی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو جو ہے بڑی فرصت سے بڑی جو ہے سے بنایا ہے، کہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا. ان کی ہر چیز سے خوبصورتی نظر آ رہی. اور فرمایا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے بات کرتے تو فرمایا کہ پوری ان کی طرف جو ہے پلٹ کر بات کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جو ہے گفتگو کرتے تو جیسے ہمیں جو ہے منڈی پھڑا کر بات کرتے ہیں اس طرح بات نہیں کرتے تھے، پوری پلٹ کر بات کرتے. اور فرمایا کہ جب آپ چلتے تو جو ہے قدم کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ رکھتے، اور زمین پر آہستہ رکھتے، جیسے پٹک کر پیر رکھتے ہیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے چلتے تو ایسا لگتا کہ جو کوئی آدمی جو ہے اونچائی کی طرف سے جو ہے نیچے کی طرف آ رہا ہے، یعنی کہ اونچائی سے ڈھلان کی طرف آ رہا ہے. جب کوئی ٹیک سے ڈاؤن کی طرف آتا ہے کس طرح جھک کر جو ہے آتا تھا، اس طرح جو ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلتے تھے، اکڑ کر اور جو ہے تن کر نہیں چلتے تھے. یہ سب چیزیں اس لیے ہیں، اس کے لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم بھی جو ہے چلیں تو ایسی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بات کریں تو جو ہے کسی کے جو ہے پوری طرف متوجہ ہوتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کریں. دیکھو ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم اپنائیں گے تو وہ تو ہمیں اپنانا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صفات کو ہم اپنائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے ان کی اتباع کرنے والوں میں سے شمار کر لیں تو یہ ہمارے لیے سستا سودا ہے. انشاءاللہ آگے اور بہت سارے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آئیں گے. مختصر اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہمارے ذہن نشین بھی ہو اور ہمیں عمل کرنے کے بھی لیے آسانی ہو اور ہم عمل پیرا ہوں. جیسا دوسری باتیں کہ سننے کے بعد جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہیں، آپ نے ان کے اخلاق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اوصاف ہیں، ان کو سننے کے بعد جو ہے ہمارے اندر ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے عاشقان رسول ہونے کا. یہ جو ہے یہ حق ہے کہ جو ہے ہم اپنے محبوب کی ہر ادا پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں. چھوٹی سے چھوٹی سنتیں، چھوٹی سے چھوٹی ادا کو جو ہے ہم جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا جو ہے ایک اشیر بھی جو ہے ایک جھلک بھی جو ہے ہمارے اندر جو ہے داخل کر دے تو یہ ہمارے لیے جو ہے بہت کارآمد فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آگے جو ہے اس کے اور مجلسوں میں انشاءاللہ تفصیلات جو ہے جتنی اللہ توفیق دے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.